बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है। और आज का दिन नहायत ही मुबारक दिन है और 11 शाबान यौम विलादत बासादत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम। लिहाजा इस दिन की मुनासिबत से सबसे पहले तमाम जहान तशय्यो मुहिब्बान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम मुंतज़रीन हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं। नहायत ही पुरमसरत मौका है, नहायत ही खुशी का मौका है। और ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि जहाँ हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की हयात तय्यबा है 18 साल, आपके वक्त शहादत जो मारूफ़ है, मारूफ़ मकातिल और तवारीख़ में आपकी सिन मुबारक 18 साल लिखी हुई है। और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का वो मारूफ़ जुमला जो दश्त करबला में आपने तिलावत फरमाया कि ऐ लोगों गवाह रहना कि मैं उस शख्सियत को आज राह खुदा में फ़दा कर रहा हूँ कि जो खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बे रसूलिल्लाह कि वो शबाहत रखता है खिलक़त के एतबार से, जिस्म और जिस्मानियत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, उसकी जो उसका रफ्तार है, किरदार है, वो रसूलुल्लाह के साथ शबाहत रखता है। व मंतिक़न और उनका नुत्क़ जो है, जो कलाम करता है, उनकी जो गुफ्तार है वो गुफ्तार भी रसूलुल्लाह की शबाहत है। और फिर फरमाया कि मैं जब अपने जद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता था, उनका जब मुश्ताक़ हो जाता था तो मैं इस नौजवान को इनकी ज़ियारत कर लेता था और मैं गोया ऐसे एहसास करता था कि ख़ुद रसूलुल्लाह की मैंने ज़ियारत की है। इत्माम हुज्जत जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के ऊपर कर देता है तो वो फिर इसी शक्ल में है कि ख़ुद वाक़या करबला में शबाहत मौजूद थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शबाहत हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शबाहत 2 तरह की मिलती है। एक तो ये कि बहादरी में और हमला जब करते थे और जंगी एतबार से तो हज़रत मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातो वस्सलाम आपके शबीह थे। और शक्ल व शबाहत के एतबार से बाज़ हत्ता तवारीख़ सुन्ना में भी ये तहरीर है कि ख़ुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातो वस्सलाम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नहायत ही शबीह थे। यानी ये उन्होंने लिखा है कि हत्ता नाप से नीचे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातो वस्सलाम रसूलुल्लाह के शबीह है और ऊपर जो सीना है और ऊपर का और चेहरा ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के शबीह है। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में इसके बिलअक्स कहते थे कि ख़ुद चेहरा और सीना ये ख़ुद रसूलुल्लाह के शबीह थे और जो बदन का निचला हिस्सा है वो जो है हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के आप शबीह थे। तो ये गोया कैसी तमाम हुज्जत हो गई उस लश्कर कुफ़ार पे कि ख़ुद हर शख्सियत की शबीह मौजूद है, हर शख्सियत की पंचतनी शबीहात मौजूद है इसमें। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वैसे तो सब शबीह थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शबाहत रखते थे चूँकि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिलता है कि जब ये तशरीफ़ लाते थे
تو لوگ جو ہے وہ یاد رسول اللہ میں چلے جاتے تھے. رسول اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی تھی جب اس شہزادی کی لوگ زیارت کرتے تھے. یہ گویا کہ اس دور میں، بلکہ آج کے اس دور میں بھی خود جو ہے یہ ایک اتمام حجت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا شبیہ ہے کردار میں، گفتار میں، اور ہر اعتبار سے، خلق میں، جسمانیت کے اعتبار سے ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے شبیہ ہے. اور حتیٰ فرماتے بھی جب گفتگو کرتے تھے تو تب بھی لوگوں کو لوگ یاد رسول اللہ میں چلے جاتے تھے جن لوگوں نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی. تو یہ شہزادہ جو ہے اس قدر جو ہے ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور خود جو روایات میں یہ روایات جو ہے وہ لکھے ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب 11 اور 12 محرم کو جب شہدائے کربلا کو دفن کر رہے تھے، یعنی بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے یاران باوفا اور اہل بیت کی جب شہادت واقع ہوئی، تو اس وقت جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو غیب سے حضرت امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے، اور لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پیکر سید الشہداء علیہ السلام کو نہایت ہی گریہ اور زاری کی حالت میں دفن فرمایا، اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ لوٹے ہیں، اور پھر حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے جسد اطہر کو اسی مقام پہ جو آج بھی ہے دفن کرایا، اور اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں بنو اسد قبیلے کے ساتھ، اور وہاں پر 2 قبریں کھودی گئی ہے. ایک قبر جو ہے وہ خود شہدائے کربلا علیہم السلام کے لیے، جو کہ آج کے اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو جو ہی سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ سار اللہ، خدا کے مددگار اور اللہ کے یار وہاں پر دفن ہے اور آرام فرما رہے ہیں. اور دوسری جگہ پر خود بنو ہاشم کے لیے ایک مشترکہ قبر کھود دی گئی تھی جس میں بنو ہاشم کو رکھا گیا تھا. لیکن سب سے نزدیک ترین مقام حضرت امام سجاد علیہ السلام، جو سید شہداء علیہ السلام کے قبر کے ساتھ جو سب سے نزدیک مقام ہے، وہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ہے. آج بھی 6 کونوں والی ضریح مشہور ہے، اور اس 6 کونوں کی اس کی وجہ جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی وہ قبر اقدس ہے کہ جو بالکل سید شہداء علیہ السلام کے نزدیک ہے. اور یہ بھی ملتا ہے بعض کتابوں میں کہ سید شہداء علیہ السلام کی خود ذاتی وصیت تھی. تو یہ مقام ہے کہ شہداء میں سے اور سید شہداء علیہ السلام کے فرزندان اور بنو ہاشم میں سے سب سے نزدیک مقام جو ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہے. بعض مخصوصاً شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے تعبیر بیان کرتے ہیں اس عبارات سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا کربلا میں، یعنی یہاں جو مقام حائرہ ہے، حائرہ کے مقام میں جو شہداء آرام فرما رہے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر اسدی جو ان سے سب سے جدا ہے، تو گویا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خود شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بنابر قول شیخ مفید علیہ رحمہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ شہداء میں جو بنو ہاشم تھے ان کو اکیلے دفن کر دیا گیا، لیکن مقام جو ہے آج کے اس دور میں معروف نہیں ہے. لیکن کچھ سمجھا ایسے جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود جو سید شہداء علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس دفن ہوئے، جو آج زیادہ مشخص نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی جو 6 کونوں والی زری ہے، اسی مقام پہ جو ہے وہ باقی شہداء بھی اسی جگہ پہ دفن ہے. لیکن سب سے قریب مقام جو ہے وہ حضرت شبیہ رسول اللہ علی اکبر علیہ السلام کا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ انسان یعنی اس طریقے سے
ان عبارات کو اگر انسان غور سے پڑھیں تو کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ علماء کرام اور صلحاء ان کے پاس ایک خاص طاقت بھی ہوا کرتی تھی، روحانیت کی طاقت سے اندازہ کر لیتے تھے کہ کس کی قبر جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ حتیٰ ایک عالم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ میں ایک جملہ یہاں پر مزید عرض کروں تاکہ یہ بات جو ہے وہ جو دفن ہے، بلکہ اگر جو بھی میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بھی جب سن رہے ہیں تو کم از کم ان کو یہ اندازہ تھوڑا سا ہو جائے کہ جو زیارت کر رہے ہیں کس عنوان سے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان سب شہداء کی قبریں تو یہاں پر موجود ہے، بہرحال دو قبریں مشترکہ، ایک میں بنو ہاشم کے 18 نوجوانوں کو رکھا گیا اور ایک میں جو ہے وہ دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے ان کو رکھا گیا۔ تو یہ حضرت علی اصغر ان کا روضہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس عالم ربانی ان کا چہرہ ایک دفعہ زرد ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب جواب نہیں دیا، جب گھر واپس آئے تو خواب میں عالم رؤیا میں سید شہداء علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کا روضہ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا جی مولا مجھے پتہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں تھا کہ میں کس طریقے سے جواب دوں۔ تو اس نے کہا بیٹا جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہی تو ہے۔ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ مشترکہ قبر میں ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام مشترکہ قبر میں آپ کے ساتھ۔ تو مولا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے، وہ میرے ساتھ ہی ہے، میرے سینے پر ہے۔ اس قسم کے روایات البتہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ روایات اس کے ذیل میں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ خود شہداء کربلا علیہ السلام یہ سب نے یہ لکھ دیا، حتیٰ جو ابو الفرج اصفہانی جو کہ ایک اہل تسنن مورخ ہے، اس نے بھی ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہے، یا دوسرے جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا۔ بہت سارے سنی اور شیعہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مقاتل میں یہ بات ہے کہ سب سے نزدیک مقام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ بھی مقاتل میں لکھا گیا، یہ بھی میں اضافہ کروں اس میں تاکہ یہ بات جو ہے وہ ایک حد تک حق جو ہے وہ ادا ہو سکے آج کے اس البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں بہرحال ان چیزوں کو ڈسکس کرنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، ذہن میں بات تازہ ہو جاتی ہے، تو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ جو بھی میرے سامعین ہے اس وقت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے کربلا کے شہید بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، سب سے پہلے شہید، اور اس کے بہت سارے وجوہات جو ہے وہ علماء کرام نے لکھے ہیں۔ بعض نے یہ لکھ دیا کہ اس وجہ سے سب سے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہے تاکہ کل کو امت یہ بات نہ کہہ سکے کہ سید شہداء علیہ السلام دوسروں کو تو قتل کر رہے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک عجیب مقام ہے۔ یا پھر بعض نے یہ لکھ دیا کہ جس طریقے سے وفادیناہ بذبح عظیم والی بات تھی، تو سید شہداء علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ میں جو ہے وہ اپنے بچے کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی تھی ربی حبلی من الصالحین، بار الہ مجھے صالحین میں سے عطا کر دے، یعنی گویا کہ دعا کی جا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، رب حبلی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے عطا کر دے۔ تو گویا سید الشہداء علیہ السلام، لیکن وہاں پر جو جریان ہے حضرت اسماعیل کا، تو وہاں پہ جب بات آتی ہے، جب چھری جو ہے ان کے گردن پہ رکھ دی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، ایسے فرزند جس کے لیے وہ سالہا دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جریان بھی عجیب تھا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، بارے اللہ نے قبول فرمائی، تو ان کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ میں
बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी जो ज़ौजा है वो भी उम्र रसीदा हो चुकी है, तो किस तरीके से हो सकता है? अल्लाह ने उनको हज़रत इस्माइल दे दिया। बुढ़ापे के बच्चे बड़े बड़े शीरीं होते हैं। बुढ़ापे में अवलन तो बच्चे होते नहीं हैं, जब हो जाए तो बड़ी फिर मोहब्बत होती है उनके साथ। गोया ये हो जाता है कि एक इंसान जो है, जैसे ऐसी मानूसियत हो जाती है उस मखसूसन वालिद की जो बुढ़ापे के बच्चे होते हैं, ऐसी मानूसियत सी हो जाती है गोया कि वो अपने आप का सब कुछ इस बच्चे को समझ रहा है। जवानी में इंसान जो है, बच्चे होते हैं, ज़्यादा इंसान के तवज्जुहात उस तरफ नहीं होते, लेकिन जो बुढ़ापा आ जाता है, बच्चों को इस नज़र से बाप देखता है। अल्लाह अकबर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जिनके बच्चे हैं, इस नज़र से देखता है कि गोया उनका जो सब कुछ, जो सरमाया है, जो मकसद है, जो नतीजा है ज़िंदगी है, वो ये बच्चा है। ये हकीकत है और इसको हिस्स भी कर सकते हैं। हत्ता बाज़ जो जिनके पोते नवासियाँ होते हैं वो भी उसी तरीके से बस औकात उन बच्चों के साथ मानूस हो जाते हैं। इब्राहीम ने फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बच्चा अल्लाह ने अता कर दिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और जब इम्तिहान की घड़ी आई तो फरमाया कि मेरे रास्ते में इस्माइल को ज़िबाह कर दे। अल्लाह अकबर। तो जो बाप, एक बूढ़ा बाप जिसका पूरा सरमाया ही वो बच्चा है, उसने इस ख्वाब को जाके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे साबिरीन में से पाओगे। क्या कुर्बानी की मिसाल और दास्तां है। कहा आप मुझे बाबा साबिरीन में से पालोगे, साबिरीन में से पालोगे। लेके गए हैं, उनकी वालदा को नहीं बताया गया, लेके गए हैं और जूं ही छुरी रख दी, आंखों को बंद कर लिया उसने। ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चे के, जब इसकी जान निकल रही होगी और मैं पट्टी, मेरी आंखों पे पट्टी होगी ताकि मैं वो सहना और वो हालात जो है वो ना देख सकूं, चूँकि बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल वो ज़िबा नहीं हुआ। अल्लाह ने आयत, जब ज़िबा नहीं हुई उसकी जगह पर दुम्बा ज़िबा हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसको ज़िब्ह अज़ीम करार दिया। वो इशारा था सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की तरफ। तो बाज़ लोगों ने, बाज़ उलमा ने यह फरमाया कि इसकी तफसीर यही थी, जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज़ंद अर्जमंद, इस कदर बाज़मत, इस कदर बाज़मत है। सबसे पहले करबला शुहदा में से हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को जंग के लिए रवाना किया गया। ज़ियारत नाहिया में जुमले मौजूद है और बाज़ ऐसी भी रिवायात है, मैं यहाँ पर इसको अर्ज़ करूँ। अलबत्ता आज ईद का दिन है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी ऐसी दास्तानें हैं और हमारी जो है, चाहे हंसना है या रोना है, ये सब जो है वो उन्हीं की मर्ज़ी है, चाहे वो रुलाए चाहे वो हंसाए। हकीकत बात यह है कि तवारीख़ में जो इस शहज़ादे के लिए लिखा है और इसके लिए जो वाक़यात मौजूद है, बस औक़ात मैंने ऐसे रवायात भी देखे हैं कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई दावत करता था किसी शादी के तहत में, या किसी कोई उसे मिलने के लिए आ जाता था, तो बस औक़ात इमाम जो है वो हालत हुज़न में इनकार फरमाया करते थे, कहते थे मैंने नहीं आना। जब उनको ज़्यादा वो किया जाता है, इसरार किया जाता था कि बड़े दूर से लोग आए हैं, तो कहते क्या हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम आए हैं। अल्लाह अकबर। यानी गम ऐसा है कि ये शहज़ादा जो है वो पूरे के पूरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में एक मुनफरिद शख्सियत है। सब मोहब्बत करते हैं, सब का प्यारा, सब इनके लिए, सब के लिए महबूब, सब जो है वो इश्क करते हैं इनसे। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने क्या सबसे पहले इसी शहज़ादे को जाके जंग के लिए भेज दिया, ताकि कल ये कोई न कह सके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी में कोई। सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जो बला आती है, सबसे बड़ी बला, मुश्किलात में आप गिरफ़्तार होते हैं, आपके मौत का ख़तरा होता है। इंसान जो है सबसे पहले कोशिश करेगा अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, लेकिन जब अपनी बारी फिर आ जाए ना, फिर इंसान खुद
چلا جاتا ہے خطرے میں، بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تواریخ موجود ہے، اما یہ کہ کوئی اس قسم کے حیوانی قسم کے باپ اور یا والدین ہو، لیکن یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہر شخص جو ہے جو معتدل مزاج لوگ اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ اگر بچے کے اوپر مصیبت آنی ہو اور یہ کہہ دے کہ یا بچے کو آپ سے لے لیں گے یا آپ کو لے لیں گے، تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ بچوں کے لیے خطرہ ہو تو انسان جاتا ہے، انسان خود خطرے کا سامنا کرے گا، بچوں کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے بچے ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ والی آیت جو فرمایا کہ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ثمرات جو ہے یہ انسان کے اولاد ہوتے ہیں۔ ثمرات جو ہے وہ جو ثمر یعنی میوہ، فروٹ، تو انسان کا جو دل کا میوہ ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے ان کے بچے ہیں۔ ثمرات کی بس اوقات انسان کے ساتھ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خود سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر باعظمت ہے، کوئی نہیں۔ اس وجہ کیوں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، میرا حسین ایک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ کوئی کر نہیں سکتا اس طرح نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے فرزند، اس فرزند کو جو سب سے زیادہ ان کے لیے محبوب ہے، آخر میں بھی اپنے فرزند کو انہوں نے ذبح کرایا، اپنے فرزندان کو اول اور آخر میں رکھا۔ یہ عظمت ہے۔ یہی چیزیں جو ہے بڑی مہم ہوتی ہے، اسی پر ہی غور کریں۔ بعض لوگ جو مخالفین ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو ایک معرکہ تھا، معرکے میں کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر معرکہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ فداکار موجود تھے سید شہداء، ان میں سے کسی کو بھیج دیتا۔ 18 سال کوئی ایج نہیں ہوتی، اور جنگ کے لیے سب سے پہلے تجربہ کار لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، بچوں کو جنگ کے لیے نہیں بھیجتے۔ تو اس پر غور کریں۔ البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی شجاعت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت تھی، لیکن پھر بھی حالات کا تقاضا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اس عظیم شہزادے کے عظیم والد اور ان کے عظیم چچا، عظیم والد حضرت سید شہداء علیہ السلام، عظیم چچا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، ان سے آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں سب کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں کہ مولا ہمارے جو بھی شرعی حوائج ہے، مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے۔ کوئی اگر مریض ہے، مولا مریض کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ کوئی اگر تنگ دست ہے، مولا تنگ دستی سے چھٹکارا دے دے۔ کوئی اگر کسی ذلیل شخص کے نیچے پھنس گیا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اس کی عزت اور آبرو کا خطرہ ہے، مولا ان کو اپنے دستے اقدس میں رکھے، ان کے زیر سایہ رکھے، مشکلات جو ہے وہ رفع و دفع ہو جائے۔ حجت دوران حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔